رمضان کا مہینہ ایسے ہی نہیں آتا ہے، یہ قسمت والوں کو ملتا ہے۔ صحابہ کرام کمر کس لیا کرتے تھے، اللہ کے نبی ایک مہینہ پہلے سے کہنے لگتے تھے تمہارے اوپر بہت جلدی ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اور جب یہ مہینہ آ جاتا تھا تو اللہ کے نبی کہتے تھے قد اظلکم شہر مبارک، لوگوں تمہارے اوپر ایک بہت مبارک مہینے نے سایہ ڈال دیا۔ کل عمل ابن آدم لہو الا الصیام، ہر آدم انسان کا عمل اسی کے لیے ہے سوائے روزے کے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے، سوچو تو صحیح، اللہ کے نبی یہ کہیں اللہ فرما رہا، تو جانتے ہو یہ حدیث کیا ہوتی ہے؟ اب یہ حدیث معمولی حدیث نہیں، ابو ہریرہ کہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث ہے۔ حضرت عمر کہیں اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث ہے۔ حضرت عائشہ کہیں کہ اللہ کے رسول سے میں نے سنا، یہ حدیث ہے۔ لیکن اللہ کے رسول یہ کہیں کہ اللہ نے فرمایا تو یہ حدیث قدسی ہے، اور اس کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے۔ اور رمضان کے تعلق سے اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ اللہ نے فرمایا، یعنی یہ بات اللہ نے مجھے جبرائیل کے ذریعے بتائی جو میں تمہیں بتلا رہا ہوں۔ کیا ہے؟ یعنی اب یہ قرآن میں نہیں ملے گا، لیکن حدیث قدسی کی حیثیت قرآن کی آیت سے کم نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اللہ نے فرمایا، قرآن میں جو کچھ ہے وہ اللہ نے فرمایا، اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اللہ نے فرمایا، وہی حیثیت ہو گئی اس کی۔ اب اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اللہ نے فرمایا تو کیا فرمایا؟ کل عمل ابن آدم لہو الا الصیام، ابن آدم کا، آدم کی اولاد کا ہر عمل اسی کے لیے ہے سوائے روزے کے۔ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ میرے لیے میرے بندے نے رکھا، اس لیے میں ہی اس کو اپنے ہاتھ سے انعام دوں گا۔ ایک عجیب سی بات نہیں لگ رہی؟ اگر غور کرو تو ایک عجیب سی بات لگے گی۔ اچھا، نماز کس کے لیے ہے؟ کیا اللہ کے لیے نہیں ہے؟ ہم جو رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ دے رہے ہیں کیا یہ اللہ کے لیے نہیں دے رہے ہیں؟ جو لوگ حج کرنے جا رہے ہیں کیا یہ اللہ کے لیے نہیں ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ کہہ رہا کل عمل ابن آدم لہو، ابن آدم کا ہر عمل اسی کا ہے، اسی کے لیے ہے، الا الصیام، روزہ اس کے لیے نہیں ہے۔ عجیب سی بات ہے، کیوں؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہر عمل میں انسان دوسرے کو شریک کر سکتا ہے، لیکن روزے میں دوسرے کو شریک نہیں کر سکتا۔ آپ افطار کرائیے، پورے محلے کی دعوت دے دیجئے، آپ کی افطار پارٹی میں کتنے بے روزگار بیٹھے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو صرف روزے دار کا منہ بنا کر آپ کے پارٹی میں بیٹھے ہیں، صرف نان گوشت کھانے کے چکر میں۔ آپ کو پتا ہے؟ نہیں پتا۔ آپ کو ثواب ملے گا، اس لیے کیونکہ یہ تو اللہ خود کہہ چکا ہے کہ اس کا تعلق بندے سے ہے ہی نہیں، بندے کو پتا ہی نہیں ہے کہ میرا بندہ روزے سے ہے کہ نہیں ہے، وہ تو بس ہمارے ثواب کی امید لے کر آیا ہے اور روزے داروں کو افطار کرا رہا ہے کہ ہمیں ثواب مل جائے، لیکن روزے سے کون ہے کون نہیں یہ تو میں جانتا ہوں۔ ارے اگر ہم کو نہ بتانا ہو تو ہماری اپنی بیوی کو بھی پتا نہیں چل پائے گا کہ ہم روزے سے ہیں کہ نہیں ہیں۔ صاحب بھائی سحری کریں، سب کچھ کریں، اور پھر تھوڑی دیر کے لیے تو اٹھے گی بیٹھے گی، کہیں جائے گی، کچن میں گئی مار لیا 2 گھونٹ پانی، مائکے چلی گئی گھس گئے، رومال بھی ڈالو اور گرمی میں پانی کے چھینٹے بھی مارتے رہو، آدمی تو یہی سمجھے گا صاحب روزے سے ہے۔ لیکن نماز کے تعلق سے ایسا نہیں۔ جرجی صاحب آپ نے عصر کہاں پڑھی؟ صاحب شاہی جامع مسجد میں۔ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے پتہ نہیں، جھوٹ تو نہیں بول رہا ہے۔ آپ نے شاہی مسجد کے امام صاحب سے پوچھ لیا کہ جرجی صاحب آئے تھے؟ کہنا صاحب وہ تو نہیں آئے تھے، پتہ چل گیا۔ نماز کے بارے میں پتہ چل سکتا ہے،
حج میں ریا نمود داخل ہو سکتا کوئی اس لیے گیا ہو حج کرنے کہ لوگ کہیں اتنا پیسے والا امیر آدمی بیٹے بیٹی سب کی شادیوں سے فارغ ہو گیا اور پھر بھی دیکھو کمینے کو حج کی توفیق نہیں، کیا کرے گا اتنا پیسہ لے جا کر۔ آدمی حج کرنے گیا لیکن اس خدشے سے گیا کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ دیکھو پیسے والا ہو کے بھی اس کو حج نصیب نہیں ہوتا ہے، چلا گیا۔ آپ تو سمجھ رہے ہیں حج کرنے گیا، لیکن اس کے دل میں کیا تھا؟ لیکن روزہ جو رکھے گا، آپ دیکھ لیجئے کتنے لوگ ایسے ہیں جو روزے میں سحری کرتے ہیں اور روزہ بھی رکھتے ہیں، سحری کر لی، کھائی اور لیٹ گئے، اور لیٹے نیند آ گئی، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں فجر کی، بیوی اٹھا رہی اذان ہو گئی، پڑھ رہے ہوں، نہیں پڑھی۔ اب وہی بیوی یا وہی بیٹی یا وہی بھائی صاحب پانی پی لو، صبح کا رہا ظہر میں، کس نے میں روزے سے ہوں۔ ارے تو کیا ہوا، پانی پی لو نا۔ ارے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، پاگل ہو کیا، میں روزے سے ہوں۔ ارے روزے سے ہو تو کیا ہوا، پانی تو پی لو۔ ارے پاگل، اچھا میں کسی سے نہیں کہوں گا لو چپ چاپ رہو پانی پی لو۔ ارے پاگل کہنے کا کیا مطلب ہے، کہو یا نہ کہو میں روزے سے ہوں، میں نے سحری کی تھی، میں نے نیت کی ہے روزے کی، میں روزے سے ہوں۔ ارے صاحب کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، میں آپ کو چپکے سے پانی پلانے آ گیا ہوں، یہ تھوڑا سا کھانا لے کے آیا ہوں، کھا لو۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں کسی کو نہیں بولوں گا، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ ارے مولانا صاحب کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ پھر تو نے فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کیا اس وقت اللہ نہیں دیکھ رہا تھا؟ سستی آ گئی، سو گیا۔ مطلب کیا ہوا؟ نماز نے اتنا اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف پیدا نہیں کیا جتنا روزے نے کیا۔ اسی کو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کل عمل ابن آدم لہو، ہر آدم کا عمل اسی کے لیے ہے، الا الصیام، سوائے روزے کے، فإنہ لی وانا اجزی بہ۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے نے روزہ میرے لیے رکھا ہے اور میں ہی اس کو اپنے ہاتھ سے انعام دوں گا، میں ہی اس کو اپنے بندے کو اس کا انعام دوں گا۔ اور کیا انعام؟ نماز کا انعام اللہ کہے گا فرشتوں دے دو اپنے ہاتھ سے، زکوٰۃ کا انعام فرشتوں دے دو اپنے ہاتھ سے، حج کا انعام دے دو فرشتوں اپنے ہاتھ سے، اس نے غریب کی بوڑھیا کی خدمت کی تھی، دے دو اس کو اپنے ہاتھ سے۔ ٹھیک ہے، اللہ اس نے روزہ بھی رکھا تھا، اللہ کہے گا نہیں فرشتوں روزے کا انعام تم نہیں دو گے، کیوں؟ وہ میں دوں گا۔ اللہ حج کا انعام تو نے مجھ سے دلوایا، نماز کا انعام مجھ سے دلوایا، پھر روزے کا تو کیوں دے گا؟ اللہ کیا کہے گا؟ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس لیے کہ میرے بندے نے روزہ میرے لیے رکھا تھا، میں ہی انعام دوں گا۔ کتنے بڑے بد نصیب انسان ہوں گے وہ قیامت کے دن جب اللہ اپنے ہاتھ سے روزے داروں کو انعام دے رہا ہوگا اور ان کی للچائی ہوئی نظریں ایک طرف۔ یہی سب سے بڑا انعام کہ اللہ اپنے ہاتھ سے دے گا اور بندہ اللہ کا ڈائریکٹ دیدار کرے گا، ڈائریکٹ دیدار، جیسے دنیا میں 14ویں رات کا چاند دیکھتے ہو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، ایسی بندہ دیدار کرے گا۔ سوچو۔ پھر روزے کی ایک اور فضیلت بتائی، الصیام والصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ جب جنگیں لڑی جاتی تھیں تو اپنی جان بچانے کے لیے لوگ کیا کرتے تھے، ایک ہاتھ میں تلوار دوسرے ہاتھ میں ڈھال، ایسے چلاتے تھے، تلوار مارتے تھے، اور جب دشمن کی تلوار آتی تھی تو اس سے لوہے کی ڈھال سے ایسے، یعنی تلوار سے بچاؤ کے لیے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا، والصیام جنۃ، جیسے میدان جنگ میں تم لڑتے ہو تلوار چلاتے ہوئے دوسرے کے وار سے بچنے کے لیے ڈھال یوز کرتے ہو، اسی طریقے سے رمضان کا روزہ ڈھال ہے گناہوں سے، یعنی گناہ آئیں گے ادھر سے ادھر سے چاروں طرف سے، یہ روزہ ان گناہوں کی ڈھال بن جائے گا۔ یعنی روزہ آپ رکھیں گے تو یہ وجہ ہے، اور سب سے بڑی وجہ بتائیے، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء، اے نوجوانوں اگر شادی کی طاقت ہو تو شادی کر لو، اپنی بیوی کو کھلا پلا سکتے ہو تو شادی کرو، اپنی بیوی کی بیماری میں اس کا علاج کرا سکتے ہو تو شادی کرو، اور اپنی بیوی کا پرسنل حق ادا کر سکتے ہو تو نکاح کر لو۔ ومن لم یستطع، اور اگر یہ طاقت نہ ہو کھلانے پلانے کی، اگر یہ طاقت نہیں ہوگی کسی کی لڑکی کو لاؤ گے تم کھلا سکتے ہو پلا سکتے ہو، نہیں، اگر ایسا نہیں کر سکتے
تو پھر تم کیا کرو گے؟ کیونکہ کنوارے رہو گے بے شادی شدہ تو دنیا میں بہت سے فتنے جنم لیے ہوئے ہیں، ان میں تم مبتلا ہو جاؤ گے۔ تو اللہ کے رسول نے ان فتنوں سے بچانے کے لیے کہا، کیا کہا؟ اگر تم نکاح کی طاقت نہیں رکھتے، بیوی کو کھلانے پلانے کی طاقت نہیں رکھتے، بیمار ہو جائے تو اس کا علاج کرانے کی طاقت نہیں رکھتے، تو فعلیہ بالصوم، تو تمہیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نفلی روزے رکھو، کیونکہ اب گناہ جو تمہارے پیچھے آئیں گے ان گناہوں سے روکنے کے لیے روزہ ہی ایک ایسی چیز ہے جو تمہیں کنٹرول میں لے سکتا ہے اور تمہیں قابو کر سکتا ہے۔ غور کرو، معاشرے میں پھیلے ہوئے گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ فعلیہ بالصوم، روزہ رکھو، اور اسی کو اللہ کے نبی نے کہا والصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ والذی نفس محمد بیدہ، قسم کھائی، اور میرے نبی قسم نہ بھی کھاتے تو یقین کے لیے کافی تھا۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ عِندَ اللَّهِ أَطْيَبُ مِن رِّيحِ الْمِسْكِ، خالی پیٹ رہنے کی وجہ سے روزے دار کا خالی پیٹ جب رہتا ہے تو شام کے وقت زیادہ دیر جب معدہ خالی رہے گا، کھانا پینا نہیں جائے گا، تو اس کے معدے سے ایک گیس بنتی ہے، ایک بو نکلتی ہے، اور جب وہ منہ کے راستے سے جب وہ گیس نکلتی ہے تو وہ بہت بدبودار ہوتی ہے۔ اس روزے دار کی معدے سے نکلنے والی وہ بو جو بھوک اور پیاس کی وجہ سے اس کے معدے سے نکل رہی ہے، اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان، یعنی اللہ کی قسم کھا کے کیا کہا؟ اللہ کی نظر میں وہ بو، وہ مہک کیسی ہے؟ وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ، روزے دار کے منہ سے نکلنے والی وہ بدبو عند اللہ من ریح المسک، اللہ کی نظر میں مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے، اللہ کو مشک سے زیادہ محبوب ہے، مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ غور کرو، جس روزے دار کے منہ سے نکلنے والے بدبو کے والے انسان کو ہم اپنے منہ کے قریب بھی نہیں لا سکتے ہیں، اللہ کہہ رہا اس کے منہ سے نکلنے والی بو ہم کو مشک سے بھی زیادہ محبوب ہے اور پسندیدہ ہے۔ کوئی معمولی حدیث نہیں ہے، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی ہے۔ ہم یہاں نظر ڈالیں، اور پھر ایک اور فضیلت بتائی روزے دار کی، کیا کہا؟ قیامت کے دن سب جمع ہوں گے میدان محشر میں، فرشتے صرف آواز دیں گے، آئین المصلو، نہیں پوچھیں گے نمازی کہاں ہیں، آئین المصلی نہیں، آئین الزکاة نہیں، زکات دینے والے، آئین المتصدقین، صدقہ دینے والے کہاں، نہیں۔ میدان محشر میں تمام مسلمان ہوں گے، جمع ہوں گے، فرشتے پکاریں گے آئین الصائمون، روزے دار کہاں ہیں؟ الگ ہو جاؤ۔ ان تمام لوگوں سے روزے دار چھانٹ دیے جائیں گے، اور روزے دار چھٹ کر جب ایک طرف کر دیے جائیں گے تو پھر آواز آئے گی، اے روزے دارو، تمہارے لیے جنت کے 8 دروازوں میں سے خاص دروازہ ہے، جس دروازے کا نام ریان ہے، اس ریان دروازے پر لکھا ہوا باب الریان، باب الریان۔ آئے روزے دارو، اس دروازے کی خوبصورتی اور اس دروازے سے داخل ہونے والے روزے داروں کے انعام کے بارے میں نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی دماغ نے سوچا ہے، نہ کسی کی نظر وہاں تک پہنچ سکتی ہے۔ آئے روزہ رکھنے والوں، تم اس وشیش گیٹ دروازے سے، اس وشیش دوار سے، اس مخصوص دروازے سے، اس اسپیشل گیٹ سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ اے روزے دارو، تم باب الریان سے داخل ہو جاؤ۔ ان روزے داروں کو باب الریان سے داخل کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ روزے دار کی فضیلت رکھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، لیکن ملے گی انہی کو، پھر سوچ لیجئے اور پھر سمجھ لیجئے اچھی طریقے سے، جنہوں نے اپنے روزوں کے اندر تقوی پیدا کیا ہوگا۔ تقوی انہی چیزوں میں نہیں ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے دیکھ لو کہ ہم کیسے ہیں۔ ہمارے ماتحتی میں بہت لوگ کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، غلامی کا زمانہ نہیں ہے، ملازمت تو چل رہی ہے، آپ اپنا سود دوسروں کو پھرانے کے لیے دیتے ہیں، آپ جو لوگ کارچوب کا کام کرتے ہیں وہ اپنا مال دوسروں کو دیتے ہیں بنانے کے لیے کہ نہیں، یہ ملازمت ہے۔
آپ کا ان کے ساتھ کیا سلوک ہے، یہاں پر بھی تقویٰ دیکھا جائے گا. آپ کا ذاتی اعتبار سے کیا تقویٰ، اس کو بھی دیکھا جائے گا. آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ رہن سہن میں کیا تقویٰ ہے، کس کو زیادہ دے رہے ہو کس کو کم دے رہے ہو، اس میں بھی تقویٰ دیکھا جائے گا. آپ کا اپنی بیوی کے ساتھ رہن سہن میں بھی تقویٰ دیکھا جائے گا. آپ ایسا تو نہیں کہ خود 1000 والا سوٹ لا رہے ہیں اور اپنی بیوی کو 200-300 والا نہیں، کیونکہ نان نفقے میں شامل ہے جو تم کھاؤ وہ اپنی بیوی کو کھلاؤ، جو تم پہنو وہ اپنی بیوی کو پہناؤ، یہ چیز شامل ہے. تو میرے پیارے ساتھیوں، یہاں پر بھی تقویٰ دیکھا جائے گا. اور تقویٰ تو بہت بڑی اور وسیع موضوع ہے. اگر تقوی ہی پر بولوں تو میرے بھائیوں ایک کیا پورا مہینہ رمضان بھی ختم ہو جائے گا، لیکن تقوی کا موضوع ختم نہیں ہوگا. یہ تقوی ہی تو تھا.